تو کبھی نیب کے نوٹسز آتی تھی، کبھی FIA کی، کبھی الیکشن کمیشن کی. پچھلی 22 کو یا 23 کو جب میں نے سپیچ کی تو سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگلی دن آپ کو ایک اور نوٹس آئے گا. الحمدللہ نوٹس تو نہیں آیا، لیکن میرے گھر پہ گرنیٹ پھینکا گیا. تو میرے خیال میں یہ گرنیٹوں تک پہنچ چکی ہے اور شاید اس سپیچ کی بات کوئی بم پھینک دے. جناب اسپیکر صاحب، میں 3-4 موضوعات پہ بات کروں گا. ایک، میں بحیثیت مسلمان بورڈ آف پیس پہ بات کروں گا جو بورڈ آف پیس بنائے. دوسرا، میں جناب اسپیکر صاحب جو میرا لیڈر ہے اور میں جس پارٹی کا رکن ہوں بحیثیت ورکر، اپنی لیڈر کی قید کے بارے میں بات کروں گا اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے اس پہ بات کروں گا. تیسرا سر، میں پچھلی سیشن میں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر نے منو کے حساب سے جھوٹ بولا تھا اور انہوں نے جو فگر کو غلط بتایا تھا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا. جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں غزہ پہ بات کروں گا. اور جس طرح سب مسلمانوں کو پتہ ہے اور اس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے کہ اسرائیل کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ جو حالیہ بورڈ آف پیس بنا ہے اور جس میں پاکستان کی شمولیت، جو پاکستان نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، بجائے اس کی کہ اس میں چین، فرانس، جرمنی، اسپین اور بہت سے بڑی بڑی ملکوں نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. جناب اسپیکر صاحب، جس طرح ہم سب مسلمان ہیں اور غزہ میں، فلسطین میں اسرائیل مسلمانوں کے خلاف، وہاں کی بچوں، وہاں کی عورتوں، وہاں کی بوڑھوں، وہاں کی جوانوں کے خلاف جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اور وہ اس میں ناکام ہے. لیکن آج ہماری وفاقی حکومت اور ہماری افواج پاکستان کی طرف سے اس میں شمولیت بورڈ آف پیس میں، تو اس میں تو انہوں نے جو میرے خیال میں ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی امریکن ایک سفارتکار کی موجود ہے، مارکو روبیو ہے یا کیا نام ہے، جس کا سٹیٹمنٹ میرے پاس موبائل میں موجود ہے کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان نے خود ہمیں کہا تھا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. غزہ میں جو حماس ہے ان کو ڈی ویپنائز کرنے میں اور ان کو غیر مسلح کرنے میں ہم آپ کی مدد اس میں کریں گے. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ میں جو میں نے دہرایا ہے، تو کتنی شرم کی بات ہے بحیثیت ایک مسلمان کہ ہم اپنے مسلمانوں کے خلاف، جو وہاں پہ بیچارے نہتے ہیں، جو وہاں پہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، صرف ایمان کا جذبہ ہے، اسی سے وہ لڑتے ہیں اور اسی سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری فوج وہاں پہ جاتی ہے اور ان کو وہاں پہ وہ ڈی ویپنائز کرتی ہے یا ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو یہ تو میرے خیال میں شرعی طور پہ ہم ایک بہت بڑی یعنی جرم عظیم میں شریک ہو رہی ہے. جناب اسپیکر صاحب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علی اعلان کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اسی طرح ہمارے قائد عمران خان نے بھی محمد علی جناح کی ارشادات کو سامنے پیش کر کے اور ان کو بیان کر کے کہا تھا کہ ہماری بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل متفق ہیں اور ہم کبھی بھی اسرائیل کو نہ تسلیم کریں گے نہ ان کی مدد کریں گے. جناب اسپیکر صاحب، جب رجیم چینج ہوا تو اس میں 4-5 باتیں تھیں. پہلے خان صاحب کو ہٹانا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے ایجنڈے کو، جو طاغوتی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، جو ساری امت مسلمہ کے خلاف ہے، جن کو ہم طاغوتی شیطانی طاقتیں کہتے ہیں، تو ان کا یہ ایجنڈا تھا. وہ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آ رہی تھی تاکہ وہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو جائے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے
یہی کہا، یہ جو بورڈ آف فیس میں شامل ہو گئی، اس کے بعد ان کا جو اگلا ایجنڈا ہے وہ ہماری پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، اس کو ٹارگٹ کروانا ہے، اس کو رول بیک کروانا ہے، یہ ان کا آخری ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ میرے خیال میں ہمارے خان صاحب نے جب وہ رجیم چینج کے ذریعے وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹائی گئی زبردستی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ ساری باتیں مانیں گی جو یہ مجھ سے نہیں کروا سکتی، لیکن تب بھی ہماری کچھ مذہبی جماعتیں ان کے خلاف کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ ابھی کسی بھی مذہبی جماعت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا کہ ہم حماس جو مسلمان ہے، جو نہتی ہے، جو وہاں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، ان کے خلاف ان کی کوئی بیان نہیں آتی کہ کیوں ہم بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور ہماری جو اسلامی شعار ہے ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس سازش میں، اس گناہ میں یعنی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا حشر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان لوگوں نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، ان لوگوں نے بھی محشر کی میدان میں جانا ہے اللہ کے سامنے، انہوں نے بھی قبر میں سوال جواب کا سامنا کرنا ہے۔ تو کس طرح کریں گے کہ ایک مسلمانوں کے خلاف یہ اس طرح بڑا فیصلہ انہوں نے کیا؟ تو میرے خیال میں اپنی ذاتی مفادات کے لیے کیا، اپنی اقتدار کو دوام اور اپنے اقتدار کو طوالت کے لیے کرنا پڑا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ہر زندہ سر نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ان لوگوں نے بھی چکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اثر ساری دنیا دیکھ لیں گی، سارے مسلمان دیکھ لیں گی۔ جناب اسپیکر صاحب، دوسری بات جو میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ایک وہ ناجائز کیسز میں قید میں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی کیسز کیا ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی ٹوس ان کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے، جو پچھلے ہفتے ان کا ایک ہاسپٹل میں فیمز میں وہاں بھی ایک پروسیجر ہوا، پہلے یہ وزراء نہیں مان رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ جھوٹ ہے وفاقی وزراء، پھر جب وہ بات سامنے آ گئی تو پھر انہوں نے مانا کہ ہاں ایک چھوٹی سی پروسیجر ہو گئی ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ کتنی تشویشناک بات ہے، اور ہماری جو قیدی ہے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہے کہ ایک قیدی کو ہفتے میں لازمی ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی وکلا کے ساتھ یا ان کی فرینڈز کے ساتھ ملنا بالکل ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ پچھلی 2-3 مہینے سے کوئی ملاقات ان کی نہیں کروا رہی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو ان کی فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ان کی بہنیں روزانہ وہاں بھی بیٹھتی ہے، ہم بھی ساتھ چلی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بہنوں کی ملاقات کرواؤ۔ تو کیا مطلب ہے کہ اگر وہ بہنوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا کوئی پاکستان میں ایٹم بم گرے گا؟ کیا پاکستان تباہ ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ ملاقات کر لیں گی، واپس آئیں گی، ان کی صحت کے بارے میں وہ لوگوں کو بتائیں گی کہ وہ ٹھیک ہے، ان کی کروڑوں کی ان کی مرید ہے یہاں پاکستان میں، جو ان کے ووٹر ہے، جو ان کی سپورٹر ہے، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو ان کو تسلی ہو جائیں گی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، وہ بھی یہ حق تلفی کروا رہی ہے، اور پھر ان کے اوپر رات 11 بجے کے بعد پانی پھینکنا، ان کو کھینچنا، ان کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے ان کو پریزن وین میں ڈالنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا سبق دے رہی ہے؟ یہ کیا تاثر دے رہی ہے پوری دنیا میں کہ ہم ایک قیدی کے ساتھ کیا کروا رہی ہے؟ تو جناب اسپیکر صاحب، اس پہ بھی ہماری بہت بڑی تشویش ہے، اور ہمیں سپریم کورٹ سے جو عملاً اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، 27ویں ترمیم کی بات، 26ویں ترمیم کی بات، 27ویں ترمیم کی بات، اور یہ ساری پارٹیاں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، وفاق میں بیٹھی ہے، یہ اس جرم میں شریک ہے، اور انشاءاللہ اس جرم کی ان سب کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ جو 26 اور 27ویں ترمیم کی ہے، یہ ان کے گلوں میں انشاءاللہ پندہ بنے گا، اور یہ بھی خود
مکافاتی عمل کی دور سے گزرے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ میں بحیثیتی پاکستانی بلوچستان میں جو کل ہوا اس پہ بھی بات کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، جب کے پی میں کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں تو ذمہ دار پھر سی ایم ہوتا ہے، ذمہ دار پھر صوبائی حکومت ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے۔ لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا، 16 مقامات پہ بی ایل اے کی لوگوں نے، دہشت گردوں نے حملہ کیا، 12 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے اپنی کنٹرول میں لیا، وہاں پہ بینکوں کو انہوں نے اڑایا، وہاں پہ ایک نوشکی کی ڈی سی کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، وہاں پہ جو کارروائیاں بی ایل اے نے ایک ہی دن میں کروائی اور وہاں پہ لوگوں کو اغوا کیا اور وہاں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کیا، وہاں پہ سویلین کو شہید کیا، تو کیا یہ وفاقی حکومت جو کہتے تھے محسن نقوی کی یہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو اب وہ ایس ایچ او کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پہ تو ڈی ایس پی کو بھی اغوا کیا گیا، تو جب اس ڈی ایس پی کو اغوا کر رہی تھی تو وہ ایس ایچ او کہاں تھا؟ جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح ہمارے درجنوں سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو گئی، ہماری سویلین شہید ہو گئی، اور یہ ایک جھوٹا بیانیہ چلا رہی ہے کہ ہم نے اتنی دہشت گردوں کو مارا ہے۔ تو کیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز اسی میں لگی ہے کہ ہم نے 50 مارے ہیں اور ہماری 10 مر گئی ہے، شہید ہو گئی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو کمپیریزن کرواتے ہیں اور یہ ایک جھوٹا بیانیہ یہ تاثر دے رہی ہے، یہ تو سراسر ہماری افواج پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف ایک سازش ہے۔ میرا ایک سیکیورٹی فورسز کا اگر وہ فوج میں چلا جاتا ہے تو اس پہ کروڑوں کا خرچ آتا ہے، اس کا نعم البدل نہیں ہے کہ وہ 50 دہشت گردوں کے مقابلے میں اگر ہمارا ایک بھی سیکیورٹی فورس کا بندہ شہید ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے لڑتا ہے اور شہید ہوتا ہے۔ لیکن ہماری غلط پالیسیاں، ہمارے وہ پالیسیاں جس میں ہم نے باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی فورسز جو ہے، بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک پارٹی کے خلاف، ایک لیڈر کے خلاف ان کو ٹارگٹ کرواتے ہیں، ایک صوبے کو ٹارگٹ کرواتے ہیں، تو احساسی محرومیت بڑھتی ہے، لوگوں میں نفرت پھیل جاتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ کوٹہ میں اور بلوچستان میں وہی بی ایل اے کے لوگ بھی آزادانہ گھوم رہے ہیں اور عوام بھی ریلیکس ہے، عوام کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ کیا تاثر جا رہا ہے؟ یہ پاکستانیوں میں کون سا تاثر جا رہا ہے؟ اس میں سوچنے کی بات ہے، اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کو بیٹھنا چاہیے اور اس کو دیکھو، سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ دل سے نفرت ہوتی ہے، جب آپ نفرت کرتے ہیں تو وہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جو یہاں ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یعنی یہ جو کہہ رہی تھی کہ یا ہماری فیلڈ مارشل صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چلتی ہے ٹی وی چینلوں پہ کہ یہ 1400 لوگ ہیں، کیا یہ بلوچستان کو اغوا کر لیں گے یا بلوچستان کو ٹیک اوور کریں گے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی لوگوں کا خلا قمع ہونا چاہیے، لیکن کس طرح ہماری سیکیورٹی فیلئر یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ بنتا ہے اور 16 جگہوں پہ وہ آتے ہیں اور دندناتی پھرتے ہیں اور وہ راکٹ لانچر چلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی شہید کرواتے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کو بھی شہید کرواتے ہیں، تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں کہاں تھی اس وقت؟ ہمارے قاسم سوری صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، کیا وہ ان کی گھر پہ پہرے دے رہی تھی؟ کیا وہ ہمارے اور لوگوں کے اوپر؟ ہم تو یہی کہتے کہ خدا کے لیے اس کو چھوڑو، یہ پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑو، پولیٹیکل لوگ یہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتی، ان کا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ اس ملک سے مخلص ہوتے ہیں، وہ محب وطن ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا جناب اسپیکر صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان فوج زندہ باد، پاکستانی ادارے زندہ باد، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ ہم نے کبھی بھی کوئی اس طرح کا نعرہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے نہیں لگایا، لیکن پھر بھی ان کی پیچھے لگی ہے۔ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے لگیں گے تو اس طرح کے اقدامات ہوں گی، اس طرح کے لوگ آئیں گے، اس طرح لوگ ٹیک اوور کریں گے، اس طرح لوگوں کی شہادتیں ہوں گی، سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوں گی۔ تو یہی میرا عرض ہے کہ خدا کے لیے اپنے کام پہ توجہ دو، اپنے بارڈر سنبھالو اور اس پہ توجہ دو تاکہ کوئی ملک دشمن عناصر جو ہے وہ آپ ان کو
پاکستان میں کسی بھی کارروائی کے لیے وہ جوگا نہ ہو سکے، وہ کر ہی نہیں سکی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان کا جو واقعہ ہے اس کو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں بھی آپ جو فارم 47 پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان سے بھی استعفیٰ مانگو، کیونکہ وہ بھی فیل ہے۔ ان کے ایک دن میں 16 حملے اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئی، تو آج وہ کہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہیں اس نے اچھا مقابلہ کیا، کیونکہ ہمارے تھوڑے لوگ شہید ہو گئے اور ان کی زیادہ لوگ مر گئی۔ تو یہ مطلب ہے، یہ کمپیریزن والا چیز نہیں چلے گا۔ قوم اویئر ہے، قوم کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے کہ یہاں بھی ہمارے یہ کمپیریزن کرواتی ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان، سارا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، ان کی ایجنسیاں ہماری ہے، فوج ہماری ہے، اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان اور اس مٹی سے پیار کرتے رہیں گے، چاہے یہ ہمیں غدار کہیں، چاہے یہ ہمیں ایجنٹ کہیں، چاہے یہ ہمیں دہشت گرد کہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ان کو ہم دکھائیں گے کہ ہم محب وطن لگے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ یہاں بھی پرسوں ڈاکٹر عباد صاحب نے اتنا جھوٹ بولا، میرے خیال میں میری پوری زندگی میں نے کبھی اتنا جھوٹ نہیں سنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فگر بتا رہی تھی جناب اسپیکر صاحب کہ کے پی میں یہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سکول نہیں بنا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اپنی گاڑی میں آپ کو انگلی سے پکڑ کے اپنے حلقے میں لے کے جاتا ہوں، وہاں بھی میں آپ کو 42 سکول میل فیمیل جو نئی بنی ہے، جو نیو اسٹیبلش ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہاسپٹل نہیں بنا، میں اپنی سوات میں اس کو 4 یونیورسٹیاں اور اس طرح کی ایک فیڈز اسپتال جو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں وہاں پہ اس کی لانچنگ ہوگی، جو حمید کے حلقے میں ہے اور مراد سعید صاحب نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب تھوڑی سی ٹائم دے دے، میرے حلقے میں پیراپلیجک اسپتال جو پوری صوبے کا واحد اسپتال ہے وہ بن رہا ہے الحمدللہ، 100 کنال زمین میں نے اس کو دی ہے اور وہاں پہ بن رہا ہے۔ 4 یونیورسٹیاں وہاں پہ میری حکومت میں بنی ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ کوئی سکول نہیں، کوئی یونیورسٹی، تو آپ جھوٹ بولیں گے تو لوگ اس پہ، تو یہ مطلب ہے کہ اچھا ایک گریویٹی سکیم جو پزلی حکیم کے حلقے میں 29 ارب روپوں کی سکیم وہاں پہ ابھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ جھوٹ لوگ مانیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جھوٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور گراؤنڈ پہ ترقی کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، اور یہ اپنی کمنٹس دیکھ لیں، اس نے شانگلہ کو 25 سال سے اس نے پسماندہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا خیبر پختونخوا پسماندہ ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ 25 سال سے شانگلہ میں کوئی کام نہیں ہوا، شانگلہ میں موبائل ٹاورز نہیں ہے، شانگلہ کی کوئی سڑک پکی نہیں ہے، شانگلہ میں بجلی نہیں ہے، شانگلہ میں کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ لوگ ہیں، کیونکہ پچھلی 25 سال سے یہ وہاں سے منتخب ہوتی ہے اور ان کی حکومت ہوتی ہے، اور ان کا حال ہی یہی ہے کہ یہ شانگلہ میں رہتی بھی نہیں ہے، یہ سوات میں اختر خان کے حلقہ سنگوٹے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی سہولیات نہیں ہے، وہاں بھی بجلی نہیں ہے، وہاں بھی موبائل ٹاور نہیں ہے، وہاں بھی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں بھی سکول نہیں ہے، وہاں بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو اس کی ذمہ دار کیا کے پی حکومت ہو گئی؟ تو یہ تو شانگلہ کے لوگ اگر نہیں بولتے، ہم تو بولیں گے کہ آپ لوگوں نے 25 سال سے شانگلہ کو آپ لوگوں نے پسماندہ رکھا ہوا ہے اور قصداً آمدن رکھا ہوا ہے، کیونکہ الیکشن میں آپ جاتے ہو، پائپ کی بنڈل تقسیم کرتے ہو، آٹے کی بوری تقسیم کر لیتے ہو، اور اس طرح جو ہے نا ٹین کی جو گھی کی ٹین ہے وہ تقسیم کر لیتے ہو اور ووٹ لیتے ہو، اور پھر بھی آپ جیت نہیں سکتے، فارم 47 کے ذریعے پھر آپ کو جتایا جاتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس کو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج اس فلور پہ کرتا ہوں کہ آؤ کہ میں آپ کو سوات میں جس میں آپ رہتے ہیں، اگر اس میں ترقی نہ ہوتی تو آپ خود وہاں پہ نہ رہتی، تاکہ میں آپ کو ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس میں اسی کے ساتھ ختم کروں گا۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ مجھے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی۔